محترم سامعین، ہم انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا اور اسباب سے جوڑ دیا، اور ہمارا ذہن بھی یہ بن گیا کہ ہم کام کریں گے، محنت کریں گے، تب کھائیں گے، تب ہمارا گھر چلے گا۔ اور اسی اعتبار سے انسان کی فکریں لگ گئی۔ ہر آدمی اسی لیے پڑھتا ہے، اس لیے محنت کرتا ہے کہ اچھا کما سکے، اچھا کھا سکے، اور پھر اس میں خوب کوششیں کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنے رزق کو لے کر پریشان ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھی پیدا کیا اس کے رزق کا ذمہ خود لے لیا ہے، اپنی ذمہ داری میں رزق دیتا ہے۔ انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ پیٹ بھر کے گھر سے نکلتا ہے، اور جب گھر کو واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے۔ لیکن کیڑے مکوڑے جانوروں کو دیکھے، پرندوں کو دیکھے کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ توکل پر ہے، سارا معاملہ کس پر ہے؟ توکل پر ہے۔ اللہ پر جس کو جتنا بھروسہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو نہیں آسان فرما دیں گے۔ دنیا کا کوئی ایسا کیڑا نہیں ہے جس کو اللہ نہ دیکھ رہا ہو اور اس کے رزق کا انتظام نہ کرتا ہو۔ اب تو موبائل کے ذریعے آپ نے ایسے ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ پتھر توڑو تو پتھر کے اندر سے کیڑا نکلتا ہے، اور اس پتھر کے اندر بند پتھر میں اس کیڑے کو رزق کون دیتا ہے؟ یقیناً رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی بھی پرندہ اپنے گھونسلے میں ایسا وقت نہیں گزارتا، ایسی رات نہیں گزارتا کہ وہ بھوکا رہتا ہو، کوئی بھی جانور۔ اور ہمارا رزق کتنا ہے؟ معمولی، تھوڑا کھاتے ہیں، 2 3، بہت زیادہ پہلوان ہو 5 8 10 روٹی کھا لیں۔ اور ہمارے مقابلے میں آپ جانوروں کو دیکھیں، ہاتھی کو دیکھیں کتنا کھاتا ہے، جب بھی دیکھیں وہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ جسم کے توانائی کے اعتبار سے، ڈول کے اعتبار سے ہم سے کئی گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے، لیکن وہ جانور بھی کبھی بھوکا نہیں سوتا، وہ جانور بھی کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ ہم سے زیادہ کھانے والا جانور، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے رزق میں سے حصہ دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ لیکن ہم تو تمام تر محنتیں، تمام تر کوششیں صرف کھانے پینے کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، رزق کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کو تانبے کا بنا دیا جائے، پیتل کا بنا دیا جائے کہ یہاں کوئی بھی شجر، درخت، پیڑ پودے نہ ہوگے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھی بند کر دے، رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں، رزق کے یعنی جہاں ہم کھیت کے ذریعے اور کھلیان کے ذریعے اور باغات کے ذریعے، ہم پیڑ پودوں کے ذریعے کھاتے پیتے سب بند ہو جائے، اور آسمان سے بارش بھی ہونا بند ہو جائے۔ لیکن کچھ ایسے عمل ہیں کہ اس عمل کو ہم کریں گے تو ایسے وقت میں بھی بھوکے نہیں رہیں گے، ایسے وقت میں بھی اب بھوکے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کچھ خزانے کی چابیاں بتائی، رزق کے خزانے کی چابیاں، ایسی چابیاں اگر انسان اس کا استعمال کرے تو کبھی بھوکا نہیں رہے گا، کبھی پریشان حال نہیں رہے گا۔ سب سے پہلی چابی کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ تم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو نماز کی تلقین کرو، نماز کا حکم دو۔ کیا کا حکم دو؟ نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ ہم تم سے رزق کموانا نہیں چاہتے، ہم تم سے کام کروانا نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتا ہے نَحْنُ نَرْزُقُكَ، تم کو رزق تو ہم عطا کریں گے۔ رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا، اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور ہم نماز نہیں پڑھتے اور کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دکان سے ہمارا گھر چل رہا ہے،
اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو. ایسا نہیں ہے کہ نماز صرف پڑھنی ہے دکان بھی نہیں چلانی. دکان تو اسباب سے اللہ نے انسان کو جوڑا, اسباب کا انکار بھی نہیں کرنا, لیکن ساری کوششیں نماز کو چھوڑ کر, عبادات کو چھوڑ کر اپنی دکان پہ دماغ لگا بیٹھے, ذہن و فکر وہیں لگا رکھے کہ دکان سے ہمارا گھر چلتا ہے. حالانکہ اللہ نے کہا نحن نرزقک, کہ نماز کا حکم دو, ہم تمہیں رزق دیں گے. اب نماز بھی پڑھتے اور دکان پہ بھی جاتے, اللہ رزق دینے والا ہے. اللہ کیا دینے والا ہے؟ رزق دینے والا ہے. اس لیے نمازوں کا اہتمام خوب کرنی چاہیے. نماز کے بارے میں باتیں کرو تو آدمی تو سنتا ہی نہیں ہے. پہلی بات تو سنتا تو رہتا ہے ہمیں تو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا پڑے, ہر آدمی کو معلوم ہے نماز پڑھنا پڑے. وہ سیدھے سے اس بات کو سنے گا ہی کہ مولوی صاحب روزانہ ہر جمعے کو اور ہر مولانا کی یہی بات ہوتی, نماز پڑھو نماز پڑھو. یہ تو ہمیں بھی پتا ہے, کوئی نئی بات سناؤ, کوئی واقعہ سناؤ, کوئی ڈرانے والے واقعات سناؤ, کوئی سکندر کی باتیں سناؤ تو سنے مزے میں. نماز کی بات تو پتا ہے, کیوں پڑھیں گے نماز پہ؟ نماز پڑھنے سے کچھ آپ کو فائدہ بھی نہیں نظر آتا اور نماز چھوڑنے کے نقصانات بھی نہیں نظر آتے, کیونکہ ذہن تو ہمارا دکان پہ, کاروبار پہ, ادھر ادھر پہ ذہن چلا گیا, نماز پہ ہماری فکر ہی نہیں. اللہ نے فرمایا نماز کا حکم کرو اپنے بچوں کو, ہم تمہیں رزق دیں گے, ہم تمہیں رزق دیں گے. تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب جن کے دل میں چور بیٹھا وہ میں انشاءاللہ نہیں کہا ہوگا, کیونکہ وہ پڑھتے نہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم مسجد میں جھوٹ نہیں بولیں گے. ساری جگہ جھوٹ بولیں گے لیکن مسجد میں وہ جھوٹ بولنے تو مایوس سمجھتے, مسجد میں ہم جھوٹ نہیں, ہم تو پڑھنا نہیں نماز, ہم انشاءاللہ کیوں بولیں؟ یہ تو اللہ سے جھوٹا معاہدہ ہو جائے گا. انشاءاللہ کہہ لیں, اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ کہنے کا بھی اجر لکھ دے گا اور ضرور توفیق دے گا. کہیں انشاءاللہ.